بخاری شریف کتاب المغازی میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو رافع نامی ایک یہودی جو آقا علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور یہ حجاز کا بہت بڑا تاجر تھا اور قبائل میں اس کا بڑا اثر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک 6 ہجری میں انصار کے چند جوانوں کو اس کے قتل کا اہم فریضہ سونپا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم پا کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہ حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ ابو رافع کے قلعے کے قریب شام کے وقت پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو راستے میں چھپا دیا اور خود اس قلعے کے دروازے کے پاس آئے اور اس طرح اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا کر بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ تو اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہوا تھا اور وہ اس کی تلاش میں مشعل لے کر چراغ لے کر نکلے اور گدھے کو تلاش کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں اس طرح شامل ہوئے کہ گویا ان کے ساتھ گدھا تلاش کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کو وہ گدھا ملا اور وہ سارے قلعے کے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو گدھوں والے باڑے میں چھپا لیا اور دربان کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ دروازے کی چابیاں کہاں رکھتا ہے۔ تو دربان نے قلعے کا دروازہ بند کیا اور چابیاں ایک کھونڈی کے ساتھ لٹکا دیں، اور جب وہ دربان سو گیا تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے چابیاں لیں اور قلعے کا ایک دروازہ کھولا اور اپنے جو بقیہ ساتھی تھے ان کو بھی اندر بلوا لیا۔ تو پھر ابو رافع نامی جو یہودی تھا یہ بالا خانے پر رہتا تھا اور اس کی طرف جو رستہ جاتا تھا درمیان میں کافی سارے دروازے آتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف بڑھے اور وہ ایک دروازہ کھولتے اور اندر داخل ہوتے اور دروازے کو اندر سے بند کر دیتے تاکہ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ نہ سکے۔ تو اسی طرح دروازے کھولتے گئے اور پھر اندر سے بند کرتے گئے، بالآخر ابو رافع کے کمرے میں پہنچے جہاں پر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ تو وہاں پر اس قدر اندھیرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ابو رافع کہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اے ابو رافع۔ تو ابو رافع نے کہا، کون؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز کی آہٹ کی طرف تلوار چلائی، جس طرف سے وہ آواز آ رہی تھی اس طرف تلوار چلائی، لیکن آپ کا وار خالی گیا۔ تو ابو رافع نے شور مچا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر بعد اپنی آواز تبدیل کر کے کڑکدار آواز میں کہا کہ ابو رافع یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیسا شور ہے؟ تو ابو رافع یہ سمجھا کہ میری مدد کے لیے کوئی پہنچا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ آیا ہوں۔ تو پھر اس کے قریب گئے اور اس پر پھر تلوار سے وار کیا اور اس کو لہو لہان کر دیا، لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں نے تلوار اس طرح گھونپی کہ اس کی پیٹھ تک وہ تلوار اتر گئی، اور پھر اتنے میں اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ بھی بیدار ہوئے اور انہوں نے بھی شور مچایا اور ہر طرف شور سا مچ گیا۔ تو میں دروازوں سے باہر نکلنا شروع ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ میں یہ سمجھا شاید یہ سیڑھی ہے، لیکن جب میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا تو میں چھت سے زمین پر آ گرا اور میری پنڈلی پر شدید چوٹ آ گئی۔ تو میں نے اپنی پگڑی سے اپنی پنڈلی کو مضبوطی کے ساتھ باندھا۔ تو پھر یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعے سے باہر نکلے اور باہر آ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جا کر اس واقعے کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک اس کام کی تصدیق اپنے کانوں سے نہ کر لوں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونپا تھا۔ تو آپ کے بقیہ جو ساتھی تھے وہ روانہ ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو کوڑے کے ایک ڈھیر میں چھپا لیا۔ جب مرغ سحر نے آذان دی تو ایک شخص قلعے کی دیوار پر چڑھا
اور اس نے کہا کہ حجاز کے تاجر ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ مجھے جو فریضہ سونپا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے، تو پھر یہ بھی وہاں سے چلے مدینہ منورہ کی طرف، اور راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی اس پنڈلی کی شکایت بھی کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میری پنڈلی پر پھیرا تو میرا درد اس طرح ختم ہوا جیسے پہلے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے، تو پھر آپ ہی کے حکم پر ابو رافع کو قتل کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے، ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، تو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کرم نوازی فرماتے ہیں اور اس کی اس تکلیف کو دور فرماتے ہیں۔